بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بہت سی پابندیوں کے باوجود ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے سب کو حیران کیا ہے اور بڑا سرپرائز دیا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کو بھی ایک ڈیل آفر کی گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب نے اہم تجزیہ پیش کیا ہے۔ تو آئیے آپ کو پہلے بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کی یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع کے اوپر ولاگ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں شامل ہے کہ سوشل میڈیا کی زینت تحریک لبیک پاکستان بنی اور ایک ٹرینڈ کریٹ کیا گیا جو کہ پاکستان میں نمبر 1 ٹرینڈز کی لسٹ میں شو ہوا۔ وہ ٹرینڈ کیا تھا، وہ ٹرینڈ کیسے بنا، اور اس ٹرینڈ نے دنیا کی تمام ٹیکنالوجی کو اور تمام ریسٹرکشنز جو امپوز ہیں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ان کو کیسے مات دی، اور بڑی جو پارٹیز سوشل میڈیا کی چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ان کو سوچنے پہ مجبور کیسے کر دیا۔ دوسری بات ناظرین، گورنمنٹ نے اپنی ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مذاکرات 2 جگہ ہو رہے ہیں، ایک یہ کمیٹی مذاکرات کھیلے گی اور ایک جگہ پہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کو لے کے چل رہے ہیں۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب 24 نومبر سے پہلے تک مذاکرات کر رہے تھے اور سولو مذاکرات کر رہے تھے، اور ان مذاکرات میں کیا بات ہو رہی تھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی یہ جو کمیٹیز بنی ہیں ان کمیٹیز کے پاس کیا مینڈیٹ ہے اور اس کمیٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور کیسے عمران خان صاحب کے سامنے ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے جن لوگوں جو کبھی عمران خان کے سبارڈینیٹ تھے، اس چیز کو ڈسکس کروں گا۔ دوسرا 9 مئی جو ہے، 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان کے جو 25 ملزمان ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں ملٹری کورٹ کی طرف سے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ کیا لیڈرز کو بھی ہوتی ہیں یا یہ سزائیں صرف غریب کارکنوں کو ہوتی ہیں؟ کیا ڈنڈے کھانے کے لیے لیڈرز بھی ہوتے ہیں یا لیڈرز صرف پرز اینڈ پریویلیجز اور پروٹوکولز انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور مرنے مارنے اور مروانے کے لیے غریبوں کے بچے اور عام کارکن ہوتے ہیں؟ اس چیز کو میں ڈسکس کروں گا ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے فارن ریمیٹنسز جو ہیں، جو اپنی سول ڈس اوبیڈینس کی ایک تحریک ہے، اس کے فرسٹ فیز کا آغاز کر دیا کہ جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ نہ آئیں، اور فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ جب آئیں تو وہ پراپر چینل سے نہ آئیں، حوالہ ہنڈی کے ذریعے آئیں، اور گورنمنٹ کو اس سلسلے میں نقصان پہنچے اور گورنمنٹ پریشرائز ہو کے مذاکرات میں ان کے مطالبات مانے۔ اس چیز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ صرف گورنمنٹ کو آتی ہیں یا عمران خان صاحب خود بھی ریمیٹنسز کی سب سے بڑے بینیفیشری یا اس سے فائدہ لیتے رہے ہیں کسی دور میں۔ تو ناظرین شروع کروں گا۔ 2 دن پہلے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ کریٹ کیا رہبر و رہنما سعد رضوی کے نام سے۔ اب ٹی ایل پی وہ جماعت ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر ٹی ایل پی صرف سے سمپلی ٹی ایل پی آپ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھ دیں تو اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ بابا جی کی فوٹو آ جائے، سعد صاحب کی فوٹو آ جائے تو جناب اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، آئی ڈی بلاک کر دی جاتی ہے۔ اگر کہیں پہ یہ تو نام لکھا ہوا آ جائے، تصویر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کہیں پہ آپ ویسے آپ ٹی ایل پی کے سپورٹر نہیں ہیں، آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ گزرتے آپ کی ویڈیو میں پیچھے کہیں ٹی ایل پی کا جھنڈا بھی نظر آ گیا تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس حد تک ہارش ریسٹرکشنز ہونے کے باوجود ٹی ایل پی نے اپنا ٹرینڈ کریٹ کیا ٹویٹر پہ۔ اب ایک چیز جو ہے یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو مانا جاتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ٹویٹر کو زیادہ یوز کرتے ہیں، عام لوگوں کو تو ٹویٹر کا پتہ ہی نہیں، ان کو فیس بک اور ٹک ٹاک کا زیادہ پتا ہے۔ تو ٹویٹر کا مانا جاتا ہے کہ ٹویٹر کو کمپیریٹیولی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ یوز کرتے ہیں۔ تو ٹی ایل پی نے 2 دن پہلے رہبر و رہنما سعد رضوی کے نام سے ٹویٹر ٹرینڈ ایک سٹارٹ کیا، اور I was shocked and surprised to see that کہ وہ ٹرینڈ within hours پاکستان کا نمبر 1 ٹرینڈ جو ہے وہ ہو گیا، اور اس نے مات دے دی جو کہ پی ٹی آئی کے آلریڈی پینل پہ ٹرینڈز تھے ان کو مات دے دی، جو گورنمنٹ کے ٹرینڈز چل رہے تھے یا پاکستان میں اور جو نیوٹرل ٹرینڈز چل رہے تھے ان سب کو مات دے کے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ رہبر و رہنما سعد رضوی بن گیا، اور پورے 24 گھنٹے کے لیے ٹویٹر کے اوپر رہبر و رہنما سعد رضوی کے ٹرینڈ نے راج کیا۔ تو ناظرین یہ چیز ایک بڑی انکریجنگ چیز ہے کہ اگر اتنی زیادہ اسٹرکٹ آپ کے اوپر جو ہے پابندیاں امپوز کی گئی ہوئی ہیں، ریسٹرکشنز امپوز کی گئی ہوئی ہیں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس فلٹرز ہیں وہ آپ کو اسکروٹنائز کر رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹی ایل پی کے لوگوں کو، اور ڈھونڈ کے ان کے اکاؤنٹس کو سسپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں اور بہت مضبوط ترین جو پارٹیز ہیں ان کے ٹرینڈز جو ہیں وہ پینل پہ ہیں، ان سب کو چیرتا پھاڑتا ہوا تحریک لبیک پاکستان جو ہے کہ مذہبی سیاسی جماعت ہے اس کا ٹرینڈ نمبر 1 ٹاپ پہ آنا، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے،
तहरीक लबैक पाकिस्तान माजी में भी बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स डेवलप कर चुकी है, और जो बड़े बड़े सोशल मीडिया की चैंपियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ट्रेंड्स को उखाड़ बिछाड़ के जनाब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ट्रेंड्स जो हैं, जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जिनको मलंग का नाम दिया उनके लीडर साद हुसैन रिजवी ने, तो वो उनका ट्रेंड टॉप पे आया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में टीएलपी ना सिर्फ ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर मकबूल है, टीएलपी सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के होते हुए भी राज कर रही है। और जो एक माना जाता है कि पढ़े लिखे और टेक्निकल सॉर्ट ऑफ लोग ट्विटर को या एक्स के ऊपर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रेंड टॉप पे आया है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग ट्विटर के ऊपर भी एक बड़ी खासी जो है तादाद में मौजूद हैं और अपनी पार्टी, अपने नजरिए, बाबा जी के दिए हुए नजरिए, खत्म नबूवत जो है उस कॉज के ऊपर आज भी उसी तरह मजबूती से खड़े हुए हैं जैसे पहले दिन खड़े हुए थे, और आज भी जब चाहें पाकिस्तान के तमाम ट्रेंड्स को उखाड़ बिछाड़ के अपने ट्रेंड को टॉप पे लाने की सलाहियत रखते हैं। वेल डन बॉयज, लाइक आपका ये ट्रेंड देख के दिली खुशी हुई, और लाइक इक्वल जो पार्टिसिपेशन है ऑन दी एक्स प्लेटफॉर्म उसके ऊपर मुझे अच्छा लगा कि देख के जहां बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है वहां पे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर जो है उसमें हिस्सा अपना वहां पे शो किया है। नाज़रीन, दूसरी बात अब जो मैंने पहले भी मैंने की कि दो जगह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई के और हुकूमत के। एक वो है जो पीटीआई और हुकूमत की बनाई गई कमेटीज हैं, वो आज से अपने मुज़ाकरात का आगाज कर रही हैं, स्पीकर चैम्बर में मुलाकातें होंगी और गिव एंड टेक की बातें होंगी। दूसरे जो मुज़ाकरात हैं वो फवाद चौधरी साहब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कर रहे हैं और पीटीआई के तमाम लीडर्स को उखाड़ पछाड़ के पीछे करके जनाब वो फवाद चौधरी साहब जो आईपीपी में भी गए, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ भी दिया, वो आज भी तहरीक लबैक के तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स उनको एक साइड पे करके फ्रंट रो पे आके एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को मुज़ाकरात में फैसिलिटेट कर रहे हैं। नतीजा इसका क्या निकलता है ये अभी कहना अनसर्टन है। दूसरी तरफ जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने कमेटीज बनाई हैं, क्या उनके वो मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? मेरा ख्याल है कि जब भी कोई ऐसे मुज़ाकरात नतीजा खेज होने लगते हैं, हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि वो सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा जीरो पे चला जाता है, और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि पीटीआई के साथ एक अच्छे तरीके से मुज़ाकरात हों, क्योंकि रिजल्टेंटली टू दी दोज निगोशिएशंस और मुज़ाकरात अगर इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है दिस वुड बी डिजास्टर्स। ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा सिटिंग गवर्नमेंट के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इसलिए मुझे इन मुज़ाकरात का कोई अच्छा नतीजा निकलता नजर नहीं आता। नाज़रीन, ये तो वो मुज़ाकरात हैं जो कमेटीज कर रही हैं, और एक तरफ मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से फवाद चौधरी कर रहा है। एक और बड़े इंपॉर्टेंट चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे थे और ऑलमोस्ट उन मुज़ाकरात की जो उनका रिजल्ट था वो आने वाला था कि पीटीआई ने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो लॉन्च कर दिया 24 नवंबर को, और उसके बाद फिर 26 नवंबर आपने देखा, और फिर ये कैसे वहां से सारे भागे। लेकिन वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात कौन कर रहा था? अली अमीन गंडापुर जो है, आपने देखा मोहसिन नकवी से मुलाकातें हो रही थी, उसके बाद अली अमीन गंडापुर जनाब डायरेक्टली जेल जाता था और जेल जाकर उसके लिए रातों को दरवाजे खुल जाते थे इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो अली अमीन गंडापुर वो फिगर थे, वो शख्स था जो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में दो चीजें डिस्कस हो रही थी। एक, इमरान खान रहेंगे हिरासत में ही, जेल में रहेंगे, लेकिन उनको खैबर पख्तूनख्वा के किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन ये था कि इमरान खान रहेंगे हिरासत में ही, लेकिन उनकी जो रिहाइश गाह बनी गाला है उसको सब जेल डिक्लेयर करके उनको वहां पे कन्फाइन कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर की एपिसोड शुरू हुई, ये लॉन्ग मार्च वाली ये एपिसोड, इनकलाब वाली इनकी एपिसोड शुरू हुई, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने अपने तमाम राब्ते अली अमीन गंडापुर से खत्म कर दिए और वो मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि जब उसके बाद अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात करने अडयाला जेल पहुंचे तो अडयाला जेल के दरवाजे ही नहीं खोले गए, अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के दरवाजे से वापस जाना पड़ा। नाज़रीन, तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करूंगा, 9 मई के ऊपर 25 जो मुल्जमान हैं उनको सजा हुई है। अब जो आम कारकुन हैं, जो स्टूडेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, जो एक आम अवाम में से उठ के पीटीआई के कारकुन हैं, उन 25 लोगों को तो आर्मी की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने सजा दे दी। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या खतीजा शाह को भी उसमें सजा होगी या उसके लिए कानून और है, क्योंकि उसके नाना जनरल थे, और हम तो देख रहे हैं कि उसके लिए कानून और है कि 25 मई बाकी तमाम लोगों के ट्रायल हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, जबकि खतीजा शाह चीफ जस्टिस की बनाई गई कमेटी जो है जेल इस्लाहात कमेटी, उसमें प्रोटोकॉल के मजे ले रही है और पाकिस्तान के तमाम जेल्स को विजिट करके अपनी जनाब जो है उसमें जो राय पेश कर रही है कि जेल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जनाब, आपने जेल्स को बेहतर करना है तो आप उन लोगों से बेहतर करें जो 25-25 साल से जेल में पड़े हुए हैं। आपने जेल्स को बेहतर करना है तो आप उनसे पूछें जो फांसी के फंदे पे लगने के इंतजार में काल कोठरियों में बैठे हुए हैं। आपने जेल्स की इस्लाहात करनी है तो आप उन लोगों से पूछें जो लोग अंदर हैं और उनके लवाहिकीन उनसे मिलने जाते हैं और वहां पे वो किन मुश्किलात का सामना करते हैं।
آپ نے ایک اس خاتون جو ریاست کے اوپر 9 مئی کو حملہ آور تھی اور اس چیز کو اس موب کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے جا رہی تھی، اس کو آپ نے جیل اصلاحات کمیٹی میں رکھ کے اور پروٹوکولز دے دیے اور جناب سارے پرز اینڈ پریویلیجز دے دیے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے. پھر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی ریاست کے اگینسٹ ایک بغاوت تھی. اگر ریاست کے اگینسٹ ایک بغاوت تھی تو بغاوت کرنے والے ریبیل کو، اگر آپ ایک ریبیل خاتون کو آپ جیل اصلاحات کمیٹی میں لگائیں گے تو قوم سوال تو پوچھے گی. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو یہ الیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو ان سب جو ورکرز ہیں ان کو لیڈ کر کے لے کے گئے ہیں ٹورڈز دی آرمی انسٹالیشنز، کیا ان کو بھی سزا ہوتی ہے جس میں اختیجہ شاہ، صنم جوید خان اور یہ پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یا ہمیشہ کی طرح جیسے 78 سال سے ہوتا آ رہا ہے کہ غریب کا بچہ ہی مارا جائے گا اور غریب کے بچے سے ہی یہ سارا جو نظام عدل ہے یا جو یہ پورے کا پورا جو انصاف کرنا ہے یا جو آپ نے عدل کرنا ہے وہ غریب کے اوپر ہی ہوگا، یا عدل کرتے وقت جو آپ کا نظام عدل ہے وہ غریب امیر میں فرق نہیں کرے گا؟ ابھی تک فرق کر رہا ہے اور وہ فرق صاف طور پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ناظرین میں بات کروں گا یہ جو فارن ریمیٹنسز، عمران خان ایک طرف تو مذاکرات کر رہا ہے، ایک طرف اپنی پارٹی کی کمیٹیز بنا رہی ہیں، دوسری طرف اب کمیٹی کون بنائی گئی؟ کمیٹی میں جناب جو حکومت کی طرف سے کمیٹی بنا دی گئی، میرا خیال ہے کہ وہ کمیٹی وہ ہے جو کل تک وہ لوگ عمران خان کے سبارڈینیٹ کام کر رہے تھے. چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں، آپ نے دیکھا وہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ساتھ تھی. آپ اس کے بعد آپ دیکھیں علیم خان کو بنا دیا. اس طرح اور کافی سارے لوگ ہیں جو اس میں ایڈ کر دیے گئے. اب علیم خان جو پارٹی تحریک انصاف کو چھوڑ کے آج وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کرے گا تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوں گے. ناظرین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے، دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے میں جو باہر سے جو ترسیلات آتی ہیں، جو ریمیٹنسز آتی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں پیسے پاکستان میں تھرو پراپر چینلز اپنے عزیز و اقارب کو یہاں اپنے اکاؤنٹس میں بھیجتے ہیں باہر سے پیسے کما کے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں تھرو پراپر چینل، وہ حوالہ ہنڈی سے بھیجیں اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے جناب وہ پیسے بھیجیں، حکومت کے پراپر چینل سے نہ بھیجیں، جس سے گورنمنٹ کے ایکسچر جو ہے، گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے اس کو لاس ہوگا اور اس لیے گورنمنٹ مجبور ہوگی وہ ان سے مذاکرات کرے گی. یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو ان ترسیلات کے لیے جو ہے منع کر رہے ہیں، جن عمران خان صاحب کا اپنا پورا نظام شوکت خانم ہسپتال اور شوکت خانم ہسپتال میں آنے والا ایک ایک روپیہ فوراً ترسیلات کی مد میں ہی زیادہ آتا ہے، اور انہی پیسوں سے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی بھی چلائی اور انہی پیسوں سے عمران خان صاحب نے پیرس فرانس میں انویسٹمنٹس بھی کی، جو کہ جب آڈٹ ہوا شوکت خانم کے فنڈز کا اس میں آلریڈی ثابت ہو گیا ہے. یہ میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا. شوکت خانم کو جو لوگوں نے چیریٹی دی، جو باہر سے پیسے آئے ہوئے تھے، اس چیریٹی سے عمران خان صاحب نے انویسٹمنٹس کروائی آؤٹ سائڈ دی کنٹری اور ان انویسٹمنٹس سے جناب پروفٹ گین کیا. لوگوں نے تو غریب لوگوں کے علاج کے لیے وہ پیسے دیے، آپ نے وہاں پہ وہ پیسے لگا کے ان کی انویسٹمنٹس کر لی. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لیکن لوگ پاکستان کے لوگ ابھی اس حد تک شاید سوچنے پہ سمجھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، لیکن اور اس لیے ان کے لیے یہ بات زیادہ مانی نہیں رکھتی. اگر یہ کسی اور کنٹری میں ہوا ہوتا تو شاید میرا خیال ہے کہ ایسے ادارے کو میں کسی صورت بھی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ شوکت خانم کو آپ پیسے نہ دیں. شوکت خانم اگر ایک غریب جو ہے پیشنٹ اس کی بھی اگر وہ مدد کرتا ہے تو یہ اس کا کریڈٹ ہے، یہ اس کو دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. اس صورت میں جب گورنمنٹ کے پاس کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایسے اچھے ادارے نہیں ہیں، آپ کے علاج کے لیے کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں، اگر کوئی پرائیویٹلی بھی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر لوگوں کے دیے ہوئے پیسے کو آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے فرانس میں تو پھر لوگ آپ سے سوال کرنے کا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سب عام عوام ہیں، تو لوگ آپ سے سوال کرنے کا رائٹ بھی محفوظ رکھتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا میرا ولاگ. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہو بتائیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان. تو ناظرین اکرام، آپ نے بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کا تجزیہ سن لیا ہے، تو اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اور اگر ناظرین اکرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں.